اللہ تعالیٰ نے دنیا عارضی بنائی ہے، آخرت ہمیشہ کے لیے ہے۔ دنیا کا حال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں فرمایا متاع الدنیا قلیل، کہ دنیا کا سامان بہت کم ہے، اور آخرت کے بارے میں فرمایا ہوا خیر و ابقا، کہ وہ بہت بہتر ہے اور باقی رہنے والی ہے۔ دنیا عارضی، قیامت اور آخرت ہمیشہ کے لیے، اور دنیا کم اور آخرت بہت بڑی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے آخرت کا سارا نظام غیب میں رکھا ہے، اور انسان کی کامیابی کو ایمان بالغیب کے ساتھ جوڑ دیا۔ اللہ کی ذات پر یقین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر یقین، بس ان دو ذاتوں پر یقین، پھر اس کے بعد کچھ سمجھ آئے یا نہ آئے، کچھ نظر آئے یا نہ آئے، سچ کہا انہوں نے، فرما دیا تو سچ کہہ دیا، میری آنکھیں دھوکہ کھاتی ہیں یا حقیقت دیکھتی ہیں اس کی پرواہ نہیں ہے۔ ھدی للمتقین کتاب ہدایت کی کتاب ہے متقین کے لیے، لیکن کون متقین؟ الذین یؤمنون بالغیب، جو بن دیکھے یقین رکھتے ہیں۔ اللہ نے فرما دیا آخرت ہے، بس سمجھ آئے یا نہ آئے، آخرت پر پورا یقین۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ یہ عمل کرو گے تو اس کے نتیجے میں یہ کچھ ملے گا، 100% یقین کہ اس عمل کے بدلے میں یہ ملے گا، بس ہماری آنکھوں کو نظر آئے یا نہ آئے۔ کیونکہ دنیا جہاں یہ فرمایا کہ متاع الدنیا قلیل، وہاں یہ بھی فرمایا کہ یہ غرور ہے، غرور دھوکے کا گھر ہے، دار الغرور اس کو فرمایا گیا، دھوکے کا گھر ہے۔ اس لیے ہمیں آخرت سے دھوکہ ہو جاتا ہے دنیا کا نفع دیکھ کر، لیکن انسان کا، ایمان والے کا امتحان اسی بات پر ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے اس پر کتنا یقین ہے، اس یقین پر فیصلے ہیں۔ گزشتہ کسی مجلس میں یہ میں نے روایت سنائی تھی، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ایک دیہات میں، عراق کے علاقے میں ایک دیہات میں تھے، وہاں بیمار ہو گئے، بہت زیادہ بیمار ہو گئے۔ تو کچھ تابعین پوچھنے کے لیے گئے احباب، تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو مشورہ دیتے ہیں، آپ کی یہ حالت جو ہے یہ انتہائی خطرناک محسوس ہو رہی ہے، آپ یہاں سے مدینہ منورہ تشریف لے جائیں، سفر کر کے وہاں چلے جائیں، کیونکہ اس حالت سے بچنا مشکل ہے۔ چلو آپ مدینہ منورہ ہوں گے تو لوگوں کو اطلاعات آسانی سے پہنچیں گی اور جنازے میں شریک ہو سکیں گے، اور آپ کی تدفین کا عمل عافیت کے ساتھ پورا ہوگا۔ یہاں اس دیہات میں جہاں بہر خبر پہنچنا مشکل ہے، آپ کے جنازے، تکفین اور تدفین کا معاملہ تو بڑا مشکل ہوگا۔ اس حالت میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس بیماری میں نہیں مرنا۔ اب موت کا یقین تو کسی کو نہیں ہے، اگلے لمحے کا کوئی پتہ نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرما رہے ہیں
کہ میں نے اس بیماری میں نہیں مرنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی تیرا کیا حال ہوگا جب ایک یہودی غلام آپ کو زخمی کرے گا اور آپ کی داڑھی رنگین ہوگی خون سے جب آپ دنیا سے جا رہے ہوں گے۔ تو مجھے یقین ہے کہ ایسا ہی ہوگا۔ تو موت پر تو کوئی آدمی نے بھی گارنٹی نہیں دے سکتا، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی کی بات پر اتنا یقین تھا کہ سورج کو دیکھتے ہوئے بھی انسان کو اتنا یقین نہ ہو جتنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر یقین ہو، یؤمنون بالغیب۔ اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول بھی احادیث میں ہے، فرماتے تھے کہ جب آخرت ہوگی اور حساب کتاب ہوگا اور لوگ جا رہے ہوں گے کچھ جہنم میں کچھ جنت میں، تو اب کی حالت اور اس حالت میں یقین کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہوگا۔ گویا کہ میں ابھی بھی دیکھ رہا ہوں کہ لوگوں کا حساب کتاب ہو رہا ہے اور کچھ کے نیک اعمال بڑھ رہے ہیں، ان کے لیے جنت کے فیصلے ہو رہے ہیں، وہ جنت کی طرف جا رہے ہیں، اور کچھ لوگ پکڑے جا رہے ہیں اور ان کو گھسیٹ کر جہنم میں ڈالا جا رہا ہے۔ گویا کہ یہاں اس زمین پر کھڑے ہوئے میں دیکھ رہا ہوں، یعنی اتنا یقین اللہ کے نبی کی بات پر۔ تو یہ ایمان کی بنیاد ہے۔ پھر دوسرے نمبر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا ہے اس بات پر یقین، آپ نے اعمال پر جو وعدے فرمائے ہیں اس بات پر یقین ہو کہ میں جو بھی عمل کر رہا ہوں، اگر میں نے یہ عمل اللہ کو خوش کرنے کے لیے کیا، یہ اعمال کی بنیاد بتا رہا ہوں، وہ ایمان کی بنیاد، یہ اعمال کی بنیاد، کہ جو میں عمل کر رہا ہوں اس عمل سے میرا مقصود صرف اللہ کو خوش کرنا ہے، بس یہ اعمال کی بنیاد ہے۔ ایمان کی بنیاد بن جائے، اعمال کی بنیاد بن جائے، انسان کامیاب ہے۔ ایمان کی بنیاد یقین ہے اور اعمال کی بنیاد اخلاص ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا، ایک روایت میں ہے، آپ نے فرمایا کہ انسان کے 360 اعضاء ہیں اور ہر عضو پر صدقہ لازم ہے۔ کہا گیا اے اللہ کے رسول، کس کے پاس اتنی طاقت ہے کہ روزانہ 360 جوڑوں کا صدقہ ادا کرے؟ کیونکہ تصور میں جب صدقے کی بات آتی ہے تو یہی آتا ہے کہ پیسہ دے، ایک ایک روپیہ بھی ہر عضو کے بدلے میں لازم ہو تو 360 روپے روزانہ صدقہ کرے، اور ہر بندہ اس کی طاقت بھی نہیں رکھتا، تو کیسے ہر آدمی اس کا صدقہ ادا کر سکتا ہے؟ قربان جائیں صحابہ کرام پر بھی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، اگر صحابہ نہ پوچھتے تو آج ہمارے لیے مشکل ہوتی۔ صحابہ کرام نے ہر بات اللہ کے نبی سے پوچھی، ہمارے لیے راستے کھل گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل معروف صدقۃ، ہر نیکی کا کام صدقہ ہے۔ کسی سے ہنس مکھ کر بولنا، خوش چہرے کے ساتھ اس سے ملاقات کرنا، یہ صدقہ ہے۔ کسی سے خیر کا کلمہ کہہ دینا، یہ صدقہ ہے۔ یہاں تک کہ راستے میں تکلیف دہ چیز ہے اس کو اٹھا کر ایک طرف پھینک دیا، یہ بھی صدقہ ہے۔ پھر آپ نے فرمایا اگر یہ نہ ہو 2 رکعت چاشت کی پڑھ لے، چاشت یعنی سورج جب اونچا آ جاتا ہے دوپہر سے پہلے 2 رکعت پڑھ لے تو 360 جوڑوں کا صدقہ ادا ہو جاتا ہے 2 رکعتوں سے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا نا، ہر اچھا کام صدقہ ہے۔ اس پر اس کی بنیاد وہی اخلاص ہے۔ اگر چھوٹا سا کام بھی کیا اللہ کو خوش کرنے کے لیے
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے، فرمایا، یہ مشکات شریف میں یہ روایت آتی ہے، فرمایا کہ اگر کوئی آدمی ایک دانہ کھجور کا اللہ کو خوش کرنے کے لیے صدقہ کرتا ہے، ایک دانہ کھجور کا، مقصد صرف اللہ کو خوش کرنا ہے، اللہ تعالیٰ اس دانے کو ایسے پالتا ہے جس طرح گھوڑے کو کوئی آدمی گھوڑے کے بچے کو پالتا ہے۔ یہ تو اس دور کی بات ہے جب گھوڑا سب سے قیمتی پونجی تھی انسان کی۔ جو جانور پالنے والے ہیں بشرطے کہ شوق رکھتے ہوں جانور کا تو وہ کتنا خیال کرتے ہیں۔ عرب کے ہاں اونٹ بہت پیارے تھے، بہت قیمتی مال تھا، اور گھوڑا اس سے بھی زیادہ قیمتی۔ گویا ان کی نظر، ان کی سوچ فکر ساری گھوڑے پر تھی کہ کسی طرح اس کو بڑا کریں۔ آج کے دور میں بھی پتہ نہیں آج کل یہ رواج ہے یا نہیں، یہ خانے وال کے علاقے میں جو زمینیں ہیں اس میں یہ جو سرکاری فوجی زمینیں ہیں تو اس میں مربے پر ایک گھوڑا دیتے تھے، گھوڑے کا بچہ، وہ مربع آپ کا، آپ اس کو کاشت کریں، اس کی دیکھ بھال کریں، یہ سرکاری اور فوج کا یہ گھوڑا ہے، یہ بچہ ہے، اس کو پال کر دیں تو بس یہی اس کا بدل ہے۔ یعنی اتنا زیادہ خیال کیا جاتا تھا گھوڑے کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح کوئی آدمی گھوڑے کے بچے کو پالتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے صدقے کو ایسے پالتا ہے، اور قیامت کے دن احد پہاڑ کے برابر کر کے اللہ تعالیٰ پیش فرمائیں گے۔ یہ اخلاص کی بنیاد پر ایک کھجور دانہ اگر دیا، یعنی چھوٹی سی نیکی۔ حضرت امی عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو کم نہ سمجھو، چھوٹے چھوٹے گناہوں کو بھی چھوٹا نہ سمجھو۔ اخلاص کی بنیاد پر کیا تو بڑا ہو گیا۔ آج میں جو چیز آپ کو اور سب سے پہلے اپنے آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اعمال ہم کر رہے ہیں، الحمدللہ، نمازیں ہم پڑھ رہے ہیں، اور ہم نے کلمہ پڑھا ہے، صبح و شام صدقے خیرات بھی ہو رہے ہیں، دین کا کام ہو رہا ہے، لیکن اس کی جو بنیاد ہے اگر اس پر ہماری توجہ نہ ہوئی تو ہمارا سارا کا سارا کیا ہوا یہ عمل ایسے ہے جیسے کوئی آدمی دیوار کھڑی کر دے بہت اونچی، اور پھر اس کا جو ایرا ہو وہ کچا ہو، اے آندھی اور اس کو اڑا کر لے جائے، گرا کر لے جائے، ختم کر دے، تو ساری محنت ضائع۔ اللہ کو خوش کرنے کے لیے کوئی عمل کریں، اللہ کو خوش کرنے کے لیے۔ مولانا شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ مولانا حبیب الرحمن رئیس الاحرار وہ آتے رہتے تھے سہارنپور میں، مظاہر العلوم میں پڑھاتے تھے حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ۔ تو وہ دہلی جا رہے تھے، میرے پاس آئے، میں اوپر والی منزل پر کچھ لکھ رہا تھا، میرے لکھنے کا وقت تھا، تو وہ ایسے سیڑھیوں پر کھڑے ہو کر انہوں نے کہا مولوی صاحب میں نے آپ سے ایک سوال کرنا ہے، آپ اس کا جواب سوچ کے رکھیں، میں 3 دن بعد آؤں گا، آپ نے جواب دینا ہے۔ جی کیا سوال؟ کہ تصوف کیا بلا ہوتی ہے؟ بس یہ میرا سوال ہے، آپ اس کا جواب سوچ کے رکھیں۔ فرمایا کہ 3 دن تو بعد کی بات ہے، میں ابھی اس کا جواب دے دیتا ہوں۔ تصوف کی ابتدا ہے انما الاعمال بالنیات، اور اس کا اختتام ہے ان تعبد اللہ کانک تراہ۔ بنیاد یہ ہے کہ اپنے اعمال میں نیت کو اللہ کے لیے خالص کر لے، گویا کہ اس راستے پر چلنے کا پہلا قدم ہے۔ یہ تصوف کی جو محنت ہے اس کی بنیاد یہی ہے، اور اس کی جو انتہا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کا تصور اتنا جم جائے کہ ہر عبادت میں گویا اپنے رب کو دیکھ رہا ہے۔ یہ اخلاص کی انتہا ہے۔ کوئی بھی عمل کر رہا ہے
گویا میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ جس کا یہ تصور جم جائے اس کی عبادت کی لذت بھی بڑھ جاتی ہے۔ یہ بنیاد ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ یہ جو ذکر کی مجلسیں ہیں اور مراقبے ہیں اور محنتیں ہیں، مجاہدے ہیں، یہ سب اس لیے ہیں کہ کسی طرح دنیا کی محبت نکل جائے اور اللہ کی رضا کے لیے ہم کام شروع کر دیں۔ اگر یہ آ گیا تو سارے کام انسان کے آخرت کے بن جاتے ہیں۔ اس لیے علماء نے، اہل دل نے دین کی محنت کرنے والوں کو بھی متنبہ فرمایا ہے، خیال کرنا دنیا ہر وقت حملہ کرتی ہے نیت پر، اس لیے ہر وقت پہرا دینا ہے اپنی نیت پر، ہر وقت۔ طالب علم پر اگر الگ حملہ کرتی ہے، عالم دین پر الگ کرتی ہے، مجاہد پر الگ کرتی ہے، مبلغ پر الگ کرتی ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اخلاص یہ ہے کہ جس میں صرف مقصد یہ ہے کہ میرا رب خوش ہو جائے، میرا اللہ مجھ سے خوش ہو جائے۔ اگر منبر پر بیٹھنے والا بات کرنے کے دوران وہ ایسا انداز اختیار کرتا ہے کہ جس سے اس کو بڑا خطیب سمجھا جائے، اس کی چاہت بڑھ جائے، واہ واہ ہو جائے، اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے وہ کسی کی نقل لگاتا ہے اور ویسے لہجہ بنانے کی کوشش کرتا ہے، یا اندر درد نہیں ہے ویسے درد والے انداز اختیار کرتا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یا وہ ظاہری طور پر ایسی وجاہت بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ ریاکاری ہے، اس کا عمل ڈھیر ہے، اس کا عمل راکھ ہے، اس کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ ایک آدمی تلاوت کرتا ہے، الگ بیٹھ کر تلاوت کر رہا ہے، اس کا انداز اور ہے۔ جب دیکھتا ہے کہ دو آدمی میری تلاوت سن رہے ہیں، اس کا انداز بدل جاتا ہے۔ ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے، اب الگ نماز پڑھتا ہے، اس کا انداز اور ہے۔ دو لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں، اس کا انداز بدل گیا نماز کا۔ تو یہ عبادت اس کی اللہ کے لیے نہیں ہے، یہ عبادت اس کی غیر اللہ کے لیے ہے۔ اس عبادت کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ صرف اللہ تعالیٰ، اللہ دیکھ رہا ہے، علیم بذات الصدور، وہ دل کی کیفیت کو جانتا ہے۔ اعمال تو پھر بھی ظاہر ہیں، جذبات کو جانتا ہے، اور اس پر خود انسان کے علاوہ دوسرے لوگ مطلع نہیں، بہت کم مطلع ہیں، وہ نتائج کے نکلنے پر مطلع ہوتے ہیں۔ ایک آدمی لوگوں کے سامنے اور نماز پڑھتا ہے، الگ اور نماز پڑھتا ہے، پتہ نہیں کتنا عرصہ پڑھتا رہا، پھر لوگوں کو پتہ چلا کسی کو بھئی اس کی الگ نماز اور ہے، لوگوں کے سامنے نماز کی کیفیت اور ہے، یعنی اندر کی کیفیت بعد میں معلوم ہوگی، لیکن اللہ تو اسی وقت جانتا ہے کہ اس کے اندر کیا جذبات ہیں۔ محض اللہ کی رضا کے لیے حج کرنے گیا، ایک حج، دوسرا حج، تیسرا حج، پھر لوگوں کو بتاتا ہے کہ پہلے سفر پر میرا یہ معاملہ پیش آیا۔ ہمارے ایک استاد فرماتے تھے، مثال دیتے، ایک صاحب گئے کسی حاجی صاحب کے پاس ملنے کے لیے، اور بیٹے کو بلایا ادھر آؤ، اور وہ جو میرا تیسرے حج پر جو میں برتن لے آیا تھا نا، تو اس میں وہ لے آؤ، پانی لے آؤ، یہ بتایا کہ میں نے 3 حج کیے ہوئے ہیں۔ تو اس کا عمل سارا ضائع ہو گیا، کتنا اس نے سفر کیا، محنت کی، ایک لفظ میں اس کا سارا حج ضائع۔ اس لیے اعمال کی بنیاد مضبوط ہو، بنیاد مضبوط اللہ کی رضا کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں تو صراحت فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، فرمایا اپنے خرچ کیے ہوئے کو ضائع نہ کرو احسان جتلا کر اور تکلیف دے کر۔ احسان جتلایا کہ تو میرے ٹکڑوں پر تو پل رہا ہے،
یا اس کو تکلیف دیتا ہے، اس پر خرچ کر کے اسے کام لیتا ہے، خرچ کیا صدقہ پھر اسے کام لیتا ہے، تو اس کا عمل تو ضائع ہو گیا۔ اس لیے بنیاد کو مضبوط رکھنا ضروری ہے۔ اگر ہمارے دل میں صرف اللہ کی رضا ہو کہ میرا رب خوش ہو جائے، بس کسی کو پتہ چلے یا نہ چلے، میرا رب خوش ہو جائے، تو وہ ظاہری طور پر عمل کر رہا ہے یا چھپ کر عمل کر رہا ہے، اس کے عمل میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ اور دوسری بات، اللہ اس کو اس عبادت میں ایسی لذت نصیب کرتا ہے، وہ لذت دنیا میں کسی کو کسی کھانے میں، کسی منظر میں، کسی مکان میں، کسی سکون کی جگہ میں وہ لذت نہیں جو اللہ تعالیٰ عبادت میں عطا کرتا ہے۔ ایک روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ مشکات شریف میں ہے، فرمایا ایک آدمی جا رہا ہے، اس کا مفہوم مضمون سمجھا رہا ہوں، ایک آدمی جاتا ہے اور سامنے کسی غیر محرم پر نظر پڑی، اس نے نظر کو جھکا لیا۔ اب یہ ایسا عمل ہے جو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ ایک تو یہ صورت ہے کہ کوئی نہیں دیکھ رہا تو دیکھ لیا، اگر سارے 2-4 ساتھی ساتھ پھر رہے ہیں تو پھر نظروں کو جھکا کے چل رہا ہے۔ جب موقع ملا تو اس نے حملہ کر دیا اپنی نظر کے ذریعے سے، یہ تو انتہائی خطرناک ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ یہ وہ آدمی اللہ کے خوف سے اس نے نظر کو جھکا لیا، اللہ اس کے دل میں ایمان کی حلاوت ڈالتا ہے اور اس کی لذت اپنی نماز میں محسوس کرتا ہے۔ کام اس نے بازار میں کیا، لذت نماز میں محسوس کر رہا ہے، یہ اللہ کی رضا کے لیے کیا۔ اس لیے ہم اپنے بزرگوں کو، اپنے بڑوں کو، صحابہ اکرام کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کو دیکھتے ہیں تو ہمیں حیرانگی ہوتی ہے، ہماری عقل حیران ہو جاتی ہے۔ آج ہی ہم نے یہ سبق پڑھا مشکات شریف میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز دیکھتے تھے صحابہ رات کو۔ آپ جب مدینہ منورہ میں ہوتے اس وقت تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں ہوتے، جب آپ سفر میں ہوتے تو صحابہ کہتے ہیں کہ ہم جاگتے رہتے۔ ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھا تو رات کو میں تکتا رہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ کیا عبادت فرماتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹ گئے، لیٹنے کی کیفیت بیان فرمائی کہ اس طرح لیٹ گئے، پھر آپ سوتے رہے یہاں تک کہ خراٹے لینے لگے، اور آپ خراٹے لیتے تھے تو میں نے سمجھا شاید نہیں اٹھیں گے، یعنی بہت دیر تک لیٹے رہے، میں انتظار میں رہا۔ پھر آپ کھڑے ہوئے، آپ نے مسواک اٹھایا، اپنے بستر سے نکالا مسواک، پھر آپ برتن کی طرف گئے، مشکیزے کی طرف، وہاں سے پانی لیا، پھر آپ نے وضو فرمایا، اور آپ نے کامل وضو فرمایا، تھوڑے سے پانی سے کامل وضو فرمایا، پھر آپ کھڑے ہو گئے، پھر آپ نے اتنا نماز پڑھی، میں سوچ رہا تھا کہ آپ نماز سے فارغ نہیں ہوں گے، گویا جتنا آپ سوتے رہے اتنا نماز پڑھی، پھر آپ سو گئے، اور سوئے یہاں تک کہ میں سوچتا رہا اب نہیں اٹھیں گے، پھر آپ اٹھے، پھر اسی طرح آپ اٹھے اور مسواک فرمائے، دوبارہ مشکیزے سے پانی لیا، آپ نے وضو فرمایا، پھر کھڑے ہوئے، پھر اتنی لمبی نماز پڑھی، میں سوچ رہا تھا کہ آپ نہیں سوئیں گے، پھر آپ لیٹ گئے، 3 مرتبہ ایسے ہوا۔ یعنی صحابہ اکرام یوں تکتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی عبادت۔ ایک صحابی فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، سارے طلباء، آپ حضرات جانتے ہیں سورۃ بقرہ کتنا پاروں میں ہے؟ تقریباً 2.5 پاروں میں، 2.5 پاروں کے قریب ہے، 2 رکوع کم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، آپ نے اسی طرح وضو فرمایا، پھر آپ نے تلاوت شروع فرمائی، سورۃ بقرہ پڑھی 1 رکعت میں، سورۃ بقرہ پڑھی 1 رکعت میں، پھر اس کے بعد آپ نے رکوع فرمایا۔ رکوع میں آپ نے منزل نہیں پڑھی، رکوع میں سبحان ربی العظیم،
اور اتنی مقدار رکوع فرمایا جتنی مقدار آپ کا قیام تھا۔ سورۃ بقرہ کی مقدار آپ نے سبحان ربی العظیم فرمایا رکوع میں۔ آپ اندازہ لگائیں ایک کلمے کو انسان کتنی مرتبہ کہہ سکتا ہے؟ اگر اس میں روح نہ ہو تو کتنی مرتبہ کہہ سکتا ہے؟ آخر تھک جاتا ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جتنا دیر قیام تھا سورۃ بقرہ کا، اتنی مقدار آپ نے سبحان ربی العظیم کہا۔ یہ لذت کے علاوہ نہیں ہو سکتا۔ وہ لذت اور کیفیت تھی کہ آپ کو دل ہی نہیں کر رہا تھا اس جملے کو چھوڑنے کو۔ پھر آپ کھڑے ہوئے، ربنا لک الحمد پڑھا جاتا ہے۔ اسی کے معنی کا ایک لفظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال فرمایا، لربی الحمد، میرے رب کے لیے ہیں ساری تعریفیں۔ آپ اتنی مقدار کہتے رہے جتنی مقدار سورۃ بقرہ پڑھی جاتی ہے۔ جتنا مقدار آپ کا قیام تھا اتنی مقدار رکوع سے کھڑے ہو کر قومہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محض یہی لفظ بولا، لربی الحمد، میرے رب کے لیے ہے ساری تعریفیں۔ پھر آپ سجدے میں گئے، سجدے میں آپ نے کوئی منزل نہیں پڑھی، کوئی دوسری دعائیں نہیں پڑھی، سبحان ربی الاعلی، صرف یہی الفاظ آپ نے اتنی مقدار فرمایا جتنا سورۃ بقرہ پڑھی جاتی۔ آج پڑھیے نا مشکات والے یہ روایت۔ پھر آپ سجدہ کر کے بیٹھے، اور اس میں آپ نے کیا مانگا؟ رب اغفر لی، رب اغفر لی، رب اغفر لی، یہی لفظ آپ نے بولے جلسے میں، اتنی مقدار جتنا آپ کا سجدہ تھا۔ پھر دوسرا سجدہ بھی اتنی مقدار فرمایا۔ یہ جو اتنا لمبی عبادت ہے محض اللہ کو خوش کرنے کے لیے جب کی جاتی ہے تو اس میں اتنا لذت اللہ تعالیٰ بھر دیتے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ وتر کی ایک رکعت میں پورا قرآن مجید پڑھ رہے ہیں۔ میں اور آپ 2-3 رکوع کے بعد ہماری کیا حالت ہوتی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے اعمال کی بنیاد اللہ کی رضا پر، جو کامل رضا اس پر نہیں ہے، دنیا کے لیے ہوتی ہے، دنیا کا مفاد سامنے ہوتا ہے تو اس کی لذت ختم ہو جاتی ہے۔ تو یہ بنیاد ہے، ہمارا ہر کام اللہ کو خوش کرنے کے لیے ہو۔ جب آدمی کام اللہ کو خوش کرنے کے لیے کرتا ہے، اللہ راضی ہو گیا تو دنیاوی سارے مقاصد حاصل ہو جاتے ہیں۔ میں نے جو آیت پڑھی میں اسی کا مضمون آپ کو سمجھانے کی کوشش کرنے لگا، اور سب سے پہلے اپنے آپ کو فرمایا، من کان یرید ثواب الدنیا فعند اللہ ثواب الدنیا والآخرہ۔ دنیا کسی عمل میں تم نے دنیا کا مفاد سامنے رکھا، ثواب الدنیا، دنیا کا مفاد، دنیا کا نفع تم نے سامنے رکھا، فعند اللہ ثواب الدنیا والآخرہ، یاد رکھنا دنیا کا نفع بھی اللہ کے قبضے میں ہے، آخرت کا نفع بھی۔ کیا مطلب ہے اس آیت کا؟ اس میں بڑی تنبیہ پائی جا رہی ہے۔ مطلب یہ ہے، مثال کے طور پر تم نے کوئی دین کا کام کیا ہے، اگر تمہارا مفاد دنیا کی شہرت ہے، دنیا کا مفاد ہے، دنیا کا نفع ہے، اپنا ذاتی مفاد ہے، یاد رکھو اس عمل کے ذریعے سے تم نہیں حاصل کر سکتے، یہ بھی اللہ کے پاس ہے۔ تم شہرت چاہو، تم اپنی عزت چاہو، تم واہ چاہو، اس کے لیے جو بھی کام کرو تم، یہ شہرت اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے بغیر نہیں مل سکتی۔ اگر تم دنیا کے لیے کرو گے، اب کسی اور کو خوش کرنے کے لیے عمل کر رہا ہے تو اور تو اس کو عزت نہیں دے سکتا، عزت پھر بھی اللہ کے قبضے میں ہے۔ اگر اس لیے لمبی رکعتیں پڑھ رہا ہے، اس لیے لمبی تلاوت کر رہا ہے، اس لیے صدقے خیرات کر رہا ہے، اس لیے جہاد میں جا رہا ہے، اس لیے تبلیغ میں جا رہا ہے، اس لیے تلاوت لمبی کر رہا ہے کہ لوگ کہیں بڑا نیک آدمی ہے، بہت اچھے کام کرتا ہے۔ آج لوگوں کی زبان کس کے قبضے میں ہے؟ اللہ کے قبضے میں ہے۔ لوگوں کی زبان اللہ کے قبضے میں ہے۔ اگر اس لوگوں کے لیے کر رہا ہے، اگر اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے اور لوگوں کی زبان بند کر دے تو اس کا عمل، اس کا نتیجہ دنیا میں بھی نہ نکلا
اور اگر یہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے کرتا ہے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، تو پھر اللہ تعالیٰ جب خوش ہو جاتے ہیں دنیا کی ساری چیزیں اللہ خود بخود عطا کر دیتے ہیں۔ تو ہمیں اپنی نیتوں کو درست کرنا ہے، ہر عمل سے پہلے انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ اگر ہم اس پر آ جائیں تو جو آئے ہیں مزیدار زندگی پائی ہے، مزیدار زندگی، یہ ساری دنیا کی چیزیں ان کے تابع ہو گئی ہیں۔ بعض باتیں عقل نہیں مانتا، پہلے لوگوں سے اس طرح کے اعمال اللہ تعالیٰ نے کرائے، عقل نہیں مانتی، لیکن قرآن ہمیں کہتا ہے کہ اس طرح کے واقعات اللہ کی قدرت سے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے، انسان کے اپنے بس کی بات نہیں ہے۔ مثال کے طور پر سورہ شعراء میں بلکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ جہاں ہے سورۃ نمل، وہاں ایک تذکرہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے تخت لینے کا فرمایا تھا، عفریت جن بیٹھا تھا، اس نے کہا میں لے آؤں گا، آپ کی مجلس دوپہر تک رہتی ہے، آپ کی مجلس برخاست ہونے سے پہلے لے آؤں گا۔ سلیمان علیہ السلام اس سے جلدی طلب کر رہے تھے، تو قرآن کہتا ہے کہ وہاں ایک اللہ کا بندہ بیٹھا تھا، اللہ کا بندہ، یعنی اس کا اللہ کے ساتھ گہرا تعلق تھا، جس کا یہ لفظ بتا رہے ہیں کہ اس کا ہر کام اللہ کے لیے تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ کی آنکھ جھپکنے سے پہلے لے آؤں گا، تو دیکھا تو وہ تخت موجود تھا۔ تو یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا امتی تھا، اللہ تعالیٰ کے قرب کی وجہ سے اللہ سے تعلق جوڑا، فوراً اللہ تعالیٰ نے پہنچا دیا۔ اس کو کرامت کہتے ہیں، اور کرامت کے بارے میں یہ بات ذہن میں رکھیں کہ کرامت میں بظاہر ایک انسان کا فعل ہوتا ہے، یعنی آنکھوں سے یوں نظر آتا ہے، لیکن حقیقت میں اللہ کی قدرت سے اور اللہ کے حکم سے وہ کام ہوتا ہے، اس میں انسان کا اپنا ارادہ اور اپنا اختیار نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہو رہا ہوتا ہے۔ لیکن اللہ اس کی ولایت کو، اس کی بزرگی کو اور اس کے تقوی طہارت کو لوگوں پر ظاہر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے، یہ اللہ کی چاہت سے ہوتا ہے، جب چاہتا ہے ظاہر فرما دیتا ہے۔ اس طرح کے واقعات اس امت میں تو کثرت سے ہیں، جس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے زمین کو مختصر کر دیا، ایک لمحہ میں سامنے موجود تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت میں زمانے کو مختصر کر دیا کہ ایک لمبے زمانے کا کام مختصر وقت میں ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کاموں میں پھر ایسی برکت فرماتے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک رکعت میں پورا قرآن مجید پڑھ لینا۔ اسی طرح سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، وہ بھی وتر کی ایک رکعت میں پورا قرآن پڑھ لیتے تھے۔ ہماری سمجھ سے تو بالا تر ہے، اللہ تعالیٰ ایسی برکت فرماتے ہیں۔ اور دیکھو نا، اس بندے کو اللہ تعالیٰ آخرت کا خزانہ دینا چاہتے ہیں کہ اخلاص کی بنیاد پر اس کے سارے کام اللہ تعالیٰ کے ہاں قبولیت کا اعلیٰ درجہ پاتے پاتے اللہ تعالیٰ نے اتنا اس کو رفتار دے دی کہ ایک رکعت میں پورے قرآن مجید کو آرام سے تلاوت کیا، اور ہر لفظ پر 30 نیکیاں پائیں، اور نماز کے اندر تو ہر حرف پر 100 نیکی ملتی ہے۔ تو گویا ایک رکعت میں اللہ نے اتنی ساری نیکیاں دے دی۔ بنیاد اخلاص ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک قرآن مجید ختم کرتے تھے رمضان میں دن کو، ایک رات کو۔ اسی طرح یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے محدث گزرے ہیں، یحییٰ بن سعید رحمۃ اللہ علیہ، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، یہ وہ حضرات ہیں جو دن کو بھی قرآن مجید ختم کرتے، رات کو بھی۔ تو اتنا مختصر وقت میں اتنا لمبا، اتنا زیادہ اعمال کو جمع کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کی اس رضا کی بنیاد پر اللہ اس کو اٹھاتا ہے کہ تھوڑی زندگی میں بہت کما لیتا ہے آخرت۔
اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت کی فکر نصیب فرمائے، آخرت کی تیاری کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہمارا ہر کام اللہ کو خوش کرنے کے لیے ہوگا تو انشاءاللہ پھر اللہ ایسا خوش ہوگا ہمارے سارے کام بنا دے گا۔